مسلمان صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے بلکہ بلوغت کے بعد سے لے کر موت تک اس احساس سے جیتا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ رمضان روزے کے احساس کو زندہ کرنے کی پریکٹس کرواتا ہے۔ بھوک اور پیاس پر بندش لگائی جاتی ہے تاکہ غربا اور بھوک سے تل ملانے والے انسانوں کا درد اور کسک محسوس کی جا سکے، اور سب سے بڑھ کر لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ زبان کو لایانی گفتگو سے باز رہنے کی تبلیغ کی گئی، کذب گوئی سے اجتناب کرنے کو کہا گیا، اور کہا گیا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ آنکھ کو حکم ملا ناجائز نہ دیکھنا، کیونکہ وہ رب تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے بھید سے بھی واقف ہے۔ راہ میں چلتے ہوئے کوئی نامحرم ٹکرا جائے تو نظر نیچی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن کا اعلان ہے مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلیں۔ کانوں کے متعلق حکم ملا کہ موسیقی کے زہر ہلاہل سے سکت سماعت کو مضروب نہ کرو۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل میں ایسے ہی نفاق پیدا کرتا ہے جیسے آسمان سے گرتا ہوا پانی کھیت کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ ان ہاتھوں سے کہا گیا کہ ناجائز نہ پکڑنا، قدموں سے کہا گیا ان راہوں پر نہ چلنا جن پر بندش عائد کی گئی ہے، اور پھر بھی اگر نہیں مانتے ہو تو وعید سن لو، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ وقت آنے والا ہے اس جھوٹ بولنے والی زبان پر مہر لگائی جائے گی، اور یہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بول پڑیں گے ہم کن راہوں پر چلے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا گیا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اپنی سوچ کا بھی روزہ رکھو، یہ نہ سمجھو کہ خیال میں کون اتر کے دیکھتا ہے اور دل میں کون جھانکتا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کے ساتھ دل کے بھیدوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا خیالات پنپ رہے ہیں، ان تمام خیالات سے بھی میرا رب واقف ہے۔ لہٰذا روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ جسم کے ایک ایک عضو کو منشاء ایزدی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔